اگر میں اب سے کہوں کہ 2 لائنوں کا ایک چھوٹا سا ذکر، ایک اندھیری گلی میں ایک لڑکی کی جان بچا گیا۔ اگر میں اب سے کہوں کہ یہی ذکر اس کی غربت کو رزق میں بدل گیا، اس کے آنسو طاقت بن گئے اور اس کا خوف پگھل کر ایمان بن گیا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ذکر کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج اب ایک ایسی لڑکی کی داستان سننے والے ہیں جو اس ذکر کو رسی کی طرح پکڑے رہی، جبکہ پوری دنیا اسے توڑنے پر تالی ہوئی تھی، اور آخر میں جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ وہ ذکر جس نے اس کی جان بچا لی۔ طوفانی شام تھی، ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے میں جہاں ہوا سمندر کی نمکین خوشبو لیے چلتی تھی اور بادل بے چین درندوں کی طرح گرج رہے تھے۔ ایک کمزور دل والی لڑکی مریم تیزی سے چل رہی تھی، ہاتھ میں وہ واحد خزانہ مضبوطی سے تھامے ہوئے، ایک پرانی گھسی ہوئی تسبیح جو اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے دی تھی اور آخری بار سرگوشی کی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہنا، یہ اس وقت بھی تجھے سہارا دے گی جب تیرے قدم جواب دے جائیں گے۔ مریم نے یہ الفاظ لاکھوں بار دہرا لیے تھے، کبھی ایمان کے ساتھ، کبھی آنسوں کے ساتھ، اور کبھی ایسے ٹوٹے دل کے ساتھ کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور آج بھی ان دنوں میں سے ایک دن تھا جب دنیا کا بوجھ اس پر بہت بھاری تھا، اور وہ صرف دھیمی آواز میں یہ ذکر پڑھ رہی تھی جیسے یہ ڈوبنے سے بچانے والی آخری رسی ہو۔ اس کے والد کو 8 مہینے پہلے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اس کا چھوٹا بھائی اکثر بیمار رہتا، اور اسکول میں لڑکیاں اس کے پھٹے جوتوں اور دھیمے لہجے کا مذاق اڑاتیں، اسے خاموش بیکارن لڑکی کہتیں، اور جب وہ اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتی تو ان کی ہنسی اس کے دل میں سوئیاں چبھو دیتی، مگر وہ چلتی رہتی، زیر لب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ انسان اس کی قیمت نہ بھی پہچانے تو اللہ ضرور پہچانتا ہے۔ اس شام جب وہ مارکیٹ سے گھر واپس آ رہی تھی، بریسلٹس بیچ کر جو وہ اپنے گھر کا خرچ نکالنے کے لیے بناتی تھی، اچانک آسمان سیاہ ہو گیا، عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی، اور ایک زوردار کڑک نے زمین ہلا دی۔ پھر بھی اس کے ہونٹ ذکر میں مصروف تھے، تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے پنجروں میں پھنسے کسی زخمی پرندے کی جان نکل رہی ہو۔ اس کے گھر کا راستہ 2 پرانے گوداموں کے بیچ سے گزرتا تھا، ایک ویران خوفناک گلی، اور وہ ہمیشہ اس راستے سے گزرنے سے ڈرتی تھی، مگر آج مین روڈ پر گرا ہوا درخت اس کے لیے دوسرا راستہ بند کر چکا تھا۔ وہ گلی میں داخل ہوئی اور ذکر تیز ہو گیا، سائے آج کچھ زیادہ لمبے لگ رہے تھے، جیسے کسی بھی لمحے اسے نگل لیں گے۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، آہستہ، بھاری، اور سوچ سمجھ کر رکھے گئے قدم۔ اس کی سانس رک گئی، وہ پیچھے موڑنے کی ہمت نہ کر پائی، صرف تیزی سے چلنے لگی۔ ذکر اب التجا بن چکا تھا۔ پھر ایک بھاری، زہریلی آواز نے سناٹا توڑ دیا، راک جاؤ۔ مریم کانپتی ہوئی پیچھے موڑی تو دیکھا ایک لمبا آدمی کھڑا ہے، سر پر ہوڈ، چہرہ چھپا ہوا، صرف آنکھیں سرد، بھوکی، خطرناک۔ بیگ دو، وہ آگے بڑھتے ہوئے غرا۔ مریم کانپ رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ پھر بھی ذکر دہرا رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ جھنجلا گیا، کہا نہ دے دو، وہ جھپٹا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ ایک لمحے کو مریم کو لگا اس کی دنیا ختم ہو گئی، لیکن اسی لمحے بجلی چمکی، اتنی تیز کہ دونوں چونک گئے، اور گیلی آستین کی وجہ سے اس کا ہاتھ پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑایا، اس کی جیب سے فون نکل کر پانی میں جا گرا۔ الفالو کا پٹھا، وہ فون اٹھانے کے لیے جھکا، اور یہی موقع تھا۔ مریم بھاگی، پوری طاقت سے، آنسو اس کی آنکھوں کو دھندلا رہے تھے، زبان پر ذکر اور دل میں اللہ کا سہار الف۔ وہ تب تک نہ راکی جب تک مچھیرے کے پال تک نہ پہنچ گئی، جہاں جا کر وہ گھٹنوں کے بل گری اور زاروں قطار روتی رہی، ذکر کرتے ہوئے، خوف اور شکر گزاری میں ڈوبی ہوئی۔ ایک بوڑھا مچھیرا، جھاگ کی طرح سفید داڑھی والا، اس کے پاس آیا۔ بیٹی، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مریم نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کانپنے کے تھم جانے تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر بولا، اللہ نے تجھے بچایا ہے۔ ذکر وہ ڈھال ہے جو نظر نہیں آتی،
مگر مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ مریم نے روتے ہوئے پوچھا، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ بوڑھے نے سمندر کے ٹکراتے ہوئے پانی کو دیکھا اور کہا، جانتی ہو موتی کیوں قیمتی ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ درد سے پیدا ہوتا ہے۔ ریت کا ذروہ صدف کے اندر چپتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مگر صدف ہار نہیں مانتا۔ وہ اس درد کو خوبصورت تہوں میں لپیٹ کر موتی بنا دیتا ہے۔ وہ مریم کی طرف دیکھ کر بولا، تم بھی یہی کر رہی ہو، ذکر کے ذریعے اپنے زخموں کو خزانے میں بدل رہی ہو۔ مریم کے دل میں ایک نرم سی روشنی اتر گئی۔ اگلی صبح وہ ویران گلی کے بجائے لمبا راستہ لے کر اسکول گئی۔ اب بھی تانوں کا سامنا تھا، مگر آج اس کا دل بوجھل نہیں تھا۔ ذکر اس کے اندر ایک مضبوط دیوار بن چکا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اسکول کی ایک ٹیچر نے اس کے بریسلیٹس دیکھے اور اسے اسکول فیسٹیول میں ایک چھوٹا اسٹال دینے کا فیصلہ کیا۔ سارے بریسلیٹس 1 گھنٹے میں بک گئے۔ ایک کاروباری خاتون اس سے بہت متاثر ہوئیں اور اسے ہفتہ وار بریسلیٹس بنانے کا آرڈر دیا۔ چند ہی ماہ میں اس کی آمدنی سے اس کے والد نے لکڑی کا چھوٹا ورکشاپ دوبارہ کھول لیا اور بھائی کے علاج کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ اسکول میں جو بچے اسے چھیڑتے تھے اب اس سے بریسلیٹس بنوانے کی فرمائش کرتے تھے۔ وہ اب بھی وہی پرانی تسبیح ساتھ رکھتی، اب بھی صبح شام وہی ذکر کرتی، مگر اب یہ خوف سے نہیں اور شکر سے نکلتا تھا۔ ایک شام جب وہ اسی پال پر پہنچی جہاں وہ کبھی روئی تھی، بوڑھا مچھیرا پھر بیٹھا نظر آیا۔ اچھا، میری نایاب موتی واپس آ گئی، وہ ہنسا۔ مریم بھی ہنس پڑی۔ میری زندگی بہت بدل گئی ہے، بوڑھے نے سر ہلایا۔ اور جانتی ہو کیوں؟ مریم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا جو اسے یاد رکھتا۔ سورج غروب ہوتے ہوئے آسمان کو سنہری اور گلابی روشنی سے رنگ رہا تھا، اور مریم نے پہلی بار دل کی گہرائی میں سکون محسوس کیا۔ مشکلات ختم نہیں ہوئیں، مگر اس کا دل مضبوط ہو گیا اس ذکر سے جو کبھی اندھیری گلی میں اس کا سہارا بنا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے مسکرا کر کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور یوں لگا جیسے آسمان نے بھی اس کے ساتھ یہ ذکر دہرایا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو سوچیں کتنے لوگ ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اسے شیئر کریں، آگے بڑھائیں، تاکہ ذکر کی یہ روشنی کسی ٹوٹی ہوئی روح تک پہنچ جائے۔ دین ان منٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دلوں کو شفا ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب آتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں چاہتے ہیں، ذکر، ایمان اور زندگی بدلنے والے واقعات، تو بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے نور سے بھر دے۔